تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی پانی، پھر زندہ فرمایا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ اس آیت میں خالق تعالی شانو کی توحید بیان فرمائی ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور تنہا ہے اور ایک ہے، وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے خالق و مالک ہونے کا اور کائنات میں تصرف فرمانے کا تذکرہ فرمایا۔ مشرک بھی جانتے ہیں کہ یہ تصرفات اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، سمجھ سے کام لیں تو اللہ کو واحد ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت عطا سے منقول ہے کہ جب مدینہ منورہ میں آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو مکہ میں کفار قریش نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگوں کا ایک ہی معبود ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آخر تک یہ جو آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے یہ نازل فرمائی۔ ان آیات میں غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ ہی معبود ہے اور واحد ہے، اور وہ ہر چیز کا معبود ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔